الرحمن الرحیم. یہ نحو میر کا نا، اس کے نحو میر کے اندر یہ جو استثناء کی بحث شامل کی گئی ہے نا، اس کے آخر میں ہے بداں کے لفظ غیر موضوع برائے صفت، کہ تو جان کے لفظ غیر صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے. کس کے لیے؟ لفظ غیر کس کے لیے وضع کیا گیا؟ گاہے برائے استثناء آیت، اور کبھی یہ استثناء کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ کہتے ہیں لفظ غیر صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور کبھی یہ کس کے لیے آتا ہے؟ استثناء کے لیے آتا ہے. چنا کے اللہ برائے استثناء موضوع، کہتے ہیں جیسے کہ اللہ استثناء کے لیے موضوع ہے. کس کے لیے؟ اور گاہے در صفت مستعمل شود، اور کبھی یہ صفت میں استعمال کیا جاتا ہے. کبھی یہ صفت میں استعمال کیا جاتا ہے. دلیل دیتے ہیں جیسے اللہ پاک کا فرمان لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی غیر اللہ. یعنی یہاں کہتے ہیں اللہ بمانا غیر ہے. اللہ بمانا اگر زمین و آسمان میں کہیں خدا ہوتے سوائے خدا کے تو لفسدتا، تو زمین و آسمان میں فساد آ جاتا. ٹھیک ہے. وہ ہم چنی لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ. یہاں جو کہنا نا کہ لا الہ الا اللہ، یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہاں اللہ جو استثناء کے لیے، لیکن یہ آیا ہے غیر کے معنی میں. کس کے؟ غیر کے معنی میں. یہ جو نحو میر کے متن میں ہے نا، یہ اس سے تسامح ہو گیا. کیا ہو گیا؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں جو ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ تو کلمہ توحید ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کلمہ توحید میں اللہ غیر کے معنی میں ہے، تو پھر کلمہ توحید کیسے رہے گا؟ ٹھیک ہے. پھر نفی کیسے ہوگی؟ جب غیر آ جائے گا پھر تو نفی نہیں ہونی، پھر اس کے مغائر ہی کوئی نہیں ہونا. اللہ پاک کے مغائر اور اس کے مخالف کوئی نہیں ہوگا، تو نفی کس چیز کی؟ لہٰذا ادھر اس سے تسامح ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ اچھا اب دیکھیں، کلمہ طیبہ میں اللہ استثناء کے لیے ہے. اس کے لیے یہ صفت ہی نہیں ہے جسے غیر کے معنی میں لے کے جائیں. کس کے معنی میں؟ کیونکہ کلمہ طیبہ بالاتفاق، کسی کا اس میں اختلاف نہیں، بالاتفاق کلمہ توحید ہے. کیا ہے؟ جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا بیان، اللہ تعالیٰ کے وجود کی وضاحت، اور دوسرے برحق خداؤں کے وجود کی نفی. دوسرے یعنی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو دوسرے برحق خداؤں کی نفی. یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ استثناء کے لیے ہوگا. اس کے لیے تاکہ ما قبل کی نفی کرے اور ما بعد کو ثابت کرے، ما بعد کا اس بات ہو. اگر اللہ صفتی اور غیر کے معنی میں ہوتا تو کلمہ شریف کا معنی یہ نہیں ہوگا. یہ معنی حالانکہ مقصد دوسرے سچے خداؤں کے ذاتی باری تعالیٰ کے مخالف ہونے کی نفی ہے. کیا ہے؟ اگر غیر لے لیا جائے گا پھر نفی نہیں ہوگی، صرف پھر نفی نہیں ہوگا، بلکہ ان کے وجود کی نفی اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا بیان مقصود ہوگا. کیا ہوگا؟ اب یہاں کہتے ہیں کہ کلمہ شریف کا معنی یہ ہوگا کہ کوئی خدا اللہ تعالیٰ کے مغائر نہیں ہے، حالانکہ مقصد دوسرے سچے خداؤں کے ذات باری تعالیٰ کے مغائر ہونے کی نفی نہیں، بلکہ ان کے وجود کی نفی ہے. کس کی نفی ہے؟ وجود کی نفی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا بیان مقصود ہے. جس صاحب نے نحو میر پر بعض استثناء کا اضافہ کیا ہے، ان کا یہ تسامح ہے کہ کلمہ طیبہ میں اللہ کو صفتی قرار دے دیا. کیا کر دیا؟ اور صرف ان کا ہی نہیں، کئی دوسرے مصنفین سے بھی یہ تسامح صادر ہو چکا ہے. یہ البشیر سے ملخصاً تلخیص کی گئی ہے. پتہ نا بشیر؟ ہاں وہ پڑھیں، امام غلام جیلانی میرٹھی رحمہ اللہ تعالیٰ کو. یہاں میں ایک بات بتانے لگا ہوں. اب آپ کو پتا نیٹ ہے، اور نیٹ پہ بندے سیٹ ہیں، تو اس پہ لا الہ الا اللہ کی ترکیبیں دیکھیں.
اس کی لا الہ الا اب انہوں نے اللہ کو غیر بنا کے کیا کیا، اللہ وہ صفت ہی اللہ اسم جا کو مسعوب بنا دیا. تو جب یہ بنائیں گے تو پھر یہ کلمہ توحید کہاں جائے گا، جو پہلے اتفاق ہے جو پہلے بتا دیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے غیر نہیں کریں گے، اللہ کو استثناء کا کریں گے. اب جو ہے نا آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، اینٹ اٹھائے اسکالر مدرس عالم نیٹ کے اوپر پیدا ہو چکی ہیں، اور پھر ان کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کتنے پڑے ہوئے ہیں. پتہ کیا لکھتا ہے، کہتا ہے اگر اللہ استثناء کا بنائیں، اللہ استثناء کا بنائیں تو شرک لازم آئے گا. کیا آئے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک. جس چیز وہ کہہ رہے ہیں اللہ کلمہ توحید ہے، تو کلمہ توحید میں اللہ غیر کا کہاں کیا ہے؟ تو جب غیر کا آئے گا تو پھر تو وہ مقصود ہی فوت ہو جائے گا. وہ مقصود خدا کے سوا معبودان برحق کے وجود کی نفی ہے، اور خدا تعالیٰ کے وجود کا بیان ہے، وہ کہاں جائے گا؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ استثناء کا معنی تو شرک لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ شرک. انہوں نے پتہ نہیں شرک کو کی سمجھ لیا. اس کو اتنی نہیں سمجھ آئی کہ سمجھ تو تب آئے نا کہ کسی سنی عالم دین کے قدموں میں بیٹھے تو اسے سمجھائے، تو پھر وہ سدا اس کی کھوپڑی میں کچھ آئے. تو جس نے یہ فتویٰ دے دیا کہ شرک آتا، اسے پتا کیوں شرک؟ اس کمینے کو اتنا نہیں پتا کہ الہ اس میں جنس ہے. تو یہ جنس جو ہے یہ فرد کے اندر ہوتا ہے اور کلی ہے. الہ کلی ہے تو پھر اس کے افراد ہیں، اس میں کیا ہوں گے؟ اسی لیے تو کیا دیتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں معبودان برحق چلے معبودان باطلہ، پھر تو اللہ جل وعلا کی ذات کو اس میں شامل مانیں گے نہیں کہ اس کا اطلاق ادھر بھی ہو. اگر معبودان برحق ہے پھر تو الہ کا اطلاق ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشیاء فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں الہ سے وجود کی نفی، الہ سے وجود کی نفی، یعنی اس کا حکم لگانے سے پہلے معبود برحق ذات باری تعالیٰ اس کو نکال لیا گیا ہے. اس نکال کر پھر نفی کی گئی ہے. تو وہ اللہ استثناء کا ہو جائے گا تو شرک ہو جائے گا. کیا پہلے مانیں گے نعوذ باللہ من ذالک، پھر نفی کریں گے؟ یہی وجہ بنی نا اس کی کہ اگر یہ استثناء مانا جائے گا تو اسے سمجھے استثناء متصل ہے. جب استثناء متصل مانا جائے گا تو جو ما بعد مستثنیٰ وہ ما قبل میں شامل ہوگا. تو جب ما قبل میں شامل ہو کر نکالیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ شامل کر لیا، شریک ٹھہرا لیا، پھر اس سے نکالا تو یہ کیا کر دیا؟ شرک لازم آئے گا. اب بتاؤ اس کا بندہ کیا کرے جو شرک کو لازم کر رہا ہے، جسے اتنا ہی نہیں پتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ اب دیکھو ما جاءنی قوم الا زید، ما جاءنی میرے پاس قوم نہیں آئی مگر زید. تو بتاؤ قوم کے اندر زید ہے کہ نہیں؟ قوم صرف ایک فرد کا نام ہے. قوم تو اس میں جمع ہے، لفظ واحد ہے لیکن معنی جماعت ہے، لہذا قوم میں زید بھی ہے. اب کیا اس کا یہ مطلب کو کرے گا کہ زید نہیں آیا مگر زید آیا؟ یہ تو کیا ہو جائیں گی؟ ضدین. کیا ہو جائے گی؟ دو ضدیں ہیں. آیا بھی نہیں آیا بھی ایک ہی ہوگا نا. یہ آیا یعنی یہ کہ اس کی وہ کرامت ہے، عدم بھی اور وجود بھی دونوں کٹے ہیں. آیا نہیں آیا، آیا. تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے زید کا فرد پہلے نکال لیا گیا ہے، پہلے نکالنے کے بعد نہ آنے کا حکم لگا ہے. نکالنے کے اب زید کی طرف نہیں، جب کہا نا ما جانی قوم نہیں آئی تو اسے زید کو نکال لیا گیا تھا، وگرنہ تو یہ باطل ہو جائے گا کہ زید نہیں آیا مگر زید آیا. پہلے زید بھی نہیں آیا تھا، ابھی یہ قصہ آیا نہیں آیا کٹھی ہوگی، نہ آنا آنا کٹھے ہی ہیں. لہذا قوم سے فرد زید کو نکالا گیا، پھر حکم لگایا گیا کہ قوم نہیں آئی مگر زید.
اسی طرح لا الہ الا اللہ میں الہ کے افراد کثیرہ ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک فرد ذات باری تعالی معبود برحق نکال لیا گیا. کیا کیا گیا؟ نکالنے کے بعد کہا کوئی معبود برحق موجود نہیں ہے. معبود ایک نکالا وہ دل میں ہے، وہ خالق کائنات جل وعلا ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ ہر سنی کے سینے میں ہے معبود برحق. ٹھیک ہے، تو اگر آپ الہ کے اندر معبود برحق ذات باری تعالیٰ کو بھی مانے تو نعوذ باللہ من ذلک پہلے کافر ہوں گے. ٹھیک ہے، اور نفی کریں گے ہر خدا کی، اللہ پاک کی بھی، نعوذ باللہ من ذلک. تو اس نے جو ہے نا اس سے ٹھوکر کھائی اور اس نے شرک کا فتویٰ دے دیا. حالانکہ یہ مستثنی متصل بھی بن سکتا ہے، مستثنی منقطع بھی. مستثنی منقطع ہو اس کی الگ وضاحت ہے، اور متصل ہو تو میں نے آپ کے سامنے کر دی. سمجھ آئی؟ جب منقطع ہوگا پھر مقابلہ کیا ہوگا؟ جب متصل ہوگا تو پھر معبودان برحق کے وجود کی نفی، صرف نہیں کہ معبودان برحق کی نفی، ان کے وجود کی نفی اور خدا تعالیٰ کے وجود کا بیان مقصود ہے. اگر غیر بنائیں گے پھر ان کی نفی ہوگی، ان کے وجود کی نہیں ہوگی. ان کے ادھر وجود کی نفی ہے، کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی موجود نہیں مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی وجود نہیں، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، کوئی مقصود نہیں مگر اللہ، حقیقی مقصود اللہ، حقیقی موجود اللہ. ٹھیک ہے، یہ اگر وہ لے منقطع پھر آپ پڑھیں گے اس میں کہ معبودان باطلہ وہ جھوٹے، ٹھیک ہے، ان کی نفی. لیکن یہ میں نے بات اس لیے عرض کی کہ وہ اس کا حال کیا ہے، کہتا ہے کہ اللہ استثناء مانے تو کیا آئے گا؟ شرک. لا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم نعوذ باللہ من ذالک الشر. ٹھیک ہے، ذالک ویسے تو ادھر ہی جاتا ہے، میں نے شر بھی ساتھ لیے. ٹھیک ہے، اللہ پاک بچائے ایسے لوگوں سے. دیکھو لا برائے نفی جنس، لا کہ لا کس کے لیے آتا ہے؟ جنس کی نفی کے لیے. الہ اس میں نکرہ مفردہ مبنی بر فتح منصوب با اعتبار محل قریب، منصوب با اعتبار، مرفوع با اعتبار محل بعید، مرفوع با اعتبار محل بعید، مبدل منہ الا حرف استثناء، اس میں جلالت، اس میں مفرد منصرف صحیح، مرفوع لفظاً بدل البات، مبدل منہ اپنے بدل کے سامنے کر، اس میں لا، موجود مقدر صیغہ صفت ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ نائب فاعل راجع بسو الہ، صیغہ صفت اپنے فاعل نائب فاعل سے مل کر خبر لا کی، اس میں لا باخبر خود اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترجمہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے سوا. اب جب انہوں نے کہا کہ الہ اس میں نکرہ مفردہ مبنی بر فتح، تو مبنی بر فتح ہے، منصوب با اعتبار محل قریب. کیا؟ اگر محل قریب کا اعتبار کریں تو پھر منصوب، اور محل بعید کا اعتبار کریں تو مرفوع. کیا کہتے ہیں؟ اب یہ لا حول ولا قوت میں بھی محل قریب محل بعید کا ہوتا ہے. محل قریب محل کا اعتبار کریں تو یہ منصوب ہے، اور محل بعید کا اعتبار کریں تو یہ مرفوع ہے. اس لیے یہ مبدل منہ بن گیا اور الا اللہ بدل بن گیا، کیونکہ الا اللہ میں اللہ اس میں جلالت مرفوع ہے، اس میں جلالت، جبکہ الہ مبنی بر فتح ہے، تو یہ مبدل منہ بدل. تو کہتے ہیں محل بعید کا اعتبار کریں تو یہ کیا ہے؟ مرفوع. کیا ہے؟ موضع کا اعتبار ہوتا ہے، جگہ کا اعتبار ہوتا ہے، اس کا جگہ کا. آپ دیکھیں کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ان اللہ بریء من المشرکین، بے شک اللہ منصوب نا، اللہ نے نصب دیا، تو اب اس کا اللہ مشرکوں سے بری ہے. ورسولہ، اب آگے ورسولہ آگے، اب اس کا عطف کس پہ ڈالیں گے؟ اللہ پہ ڈالیں تو رسولہ بڑھے،
ٹھیک ہے، تو رسولہ نہیں ہے، بری بے سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، مشرک اللہ تو مشرک سے بری ہے اور اس کا رسول. تو اب یہ جو عطف ہے یہ محل پہ ہے، اس پہ ہے محل، موضوع پہ، کہ اس کی جگہ کیا ہے رفع کی، اس کی جگہ انا کو ہٹاتے تو یہ مرفوع ہوگا، اللہ بری من المشرکین ورسول، تو پتہ چلا محل کس کا ہے رفع کا، اس لیے محل پہ عطف پڑا ہے. یہ اس لیے میں نے مثال دی ہے کہ کوئی کہ یہ کیسے محلے قریب تھے محلے بعید، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھے وہاں بھی محل کا اعتبار ہوتا ہے. اس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ میں بھی محل کا اعتبار کرتے ہیں، تو لا حول ولا قوت بھی پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوتن بھی پڑھتے ہیں، یہ محل کے اعتبار ہوتے ہیں، پھر عطف محل پہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہاں محل قریب، تو محل بعید دیکھیں تو یہ مرفوع ہے، اس لیے یہ مبدل منہ، اور اللہ اس میں بدلے بات کیا ہو گیا بدلے، اور اللہ حرف استثناء، اللہ جو کہہ رہے تھے شرک لازم آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ جو ترکیب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ البشیر کی ہے، ادھر لکھا ہے 12، کیا لکھا ہے؟ ایک صاحب آئے تو وہ کہتے ہیں یہ 12 کا عدد کیوں آتا ہے، اس کا 12 کا عدد. تو میں نے کہا کہ یہ 12 کا عدد جو ہوتا ہے نا یہ اینڈ کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں انتہا لکھا ہوتا ہے ادھر، اور کہیں انتہا کے ساتھ 12. میں نے کہا بھائی یہ تقیید ہوگی، پھر انتہا کی انتہا، انتہا انتہا، ادھر عربی میں لکھ دیا انتہا، ادھر عدد لکھ دیا 1 اور 2، ٹھیک ہے. تو یہ علم الاعداد ہے، علم الاعداد، علم جعفر ہے، ان میں اس میں پھر ہوتا ہے کہ الف کے اتنے، اور آپ اس کے 4 ہیں اور اس کے 8 ہیں، اور 4 اور 8 کتنے ہوئے 12. ایسے تو 4 8 جمع کرنا بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے 12. تو یہ حد کے عدد ہیں، کس کے؟ ہا کے، دیکھنے پڑیں کہ 4 ہیں یا 8 ہیں، ٹھیک ہے، اور دال کے اتنے ہیں، ملاؤ تو 12 بنتے ہیں. تو حد کا عدد ہوتا ہے 12، جیسے بسم اللہ کی 786، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کے 92، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ، تو جب 12 آئی اس کا مطلب ہے اینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اڈا نہیں، یہ جو بات ہو رہی ہے اس کا اینڈ ہے، اس لیے کہا کہ اینڈ البشیر. واللہ تعالی علم.